سامنے دشمن کی بھاری افواج تھیں اور پیچھے گہرا وسیع سمندر۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کشتیوں کو جلا دینے کا حکم ملا، لیکن کیوں؟ یہ کوئی بغاوت تھی یا ایک زبردست جنگی چال؟ طارق بن زیاد کون تھا؟ کشتیاں کیوں جلائی گئیں؟ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم خلیفہ طارق بن زیاد بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 میں اسپین میں عیسائی حکومت کو ختم کر کے مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروعات میں طارق اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اسی لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ دنیا جانتی ہے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے یورپ سیاسی اور معاشی غلامی کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس عظیم فتح کے ساتھ ہی یورپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ان ناقابل فراموش اثرات کا صحرا بھی طارق بن زیاد کے سر ہے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 7,000 فوج کا مقابلہ سامنے 1,00,000 فوج سے تھا۔ 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل طارق کہلایا، جس کو یورپ والے جبرالٹر کہتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا، تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بد دل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر جب موسیٰ بن نصیر کو ملی تو انہوں نے اپنی حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کی اور طارق بن زیاد سے آ ملے۔ پھر ان دونوں نے مل کر مزید علاقے فتح کیے۔ اسلامی تاریخ کے اس عظیم سپہ سالار نے 720 میں وفات پائی۔